sincerity and piety. Purity of intentions is also used for sincerity. ہماری جو نیت ہے, آپ نے وہ سنا انمل اعمال بالنیاتی, عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو نیت کا صاف ہونا بہت ضروری ہے. انٹینشن کا مطلب نیت. ان عربک the word اخلاص literally means to purify something. کسی چیز کو صاف کرنا, پاک کرنا, اس کو کہتے ہیں اخلاص, اور اس کو وہی پیورٹی بھی ہوتی ہے, پاکی کسی چیز کی. The word خالص in Arabic refers to something free from adulteration. Sincerity in religion also means to perform all acts only to gain the pleasure of Allah Almighty without any personal interest. اب دیکھیں, اسلام میں سنسیریٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ پرخلوص ہو کے اللہ کی عبادت کریں, اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ صرف اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی خوشی کے لیے, ان کی اللہ تعالیٰ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے عبادت کریں, نہ کہ اس لیے کہ مجھے کوئی چیز چاہیے. ٹھیک ہے. A person who acts or work with sincerity is called مخلص. اب جیسے میں آپ لوگوں سے کہہ رہی ہوں, اگر میں آپ لوگوں کو لیسن نہ پڑھاؤں اور میں آپ لوگوں کو کہہ دوں بس کویشچن آنسرس کر کے آئیے گا اور نہ میں مارک کروں, تو کیا میں اپنے جاب سے سنسیئر ہوں؟ کیا میں آپ سے سنسیئر ہوں؟ مجھے پہلے وہ چیز آپ کو پڑھانی چاہیے, سمجھانی چاہیے, اس کے بعد آپ کو کویشچن آنسرس بتانے چاہیے, سمجھانے چاہیے, اس کے بعد آپ کو کہنا چاہیے کہ کرو. اور اگر میں نے آپ کو یہ سب کو سمجھایا, پڑھایا, بتایا, اس کے بعد بھی آپ لوگ نہ کریں, تو کیا آپ سنسیئر ہیں؟ یہی ہوتی ہے سنسیئرٹی کا مطلب, سچائی سے, ایمانداری سے کام کو پورا کرنا. ٹھیک ہے. اس لیے نہیں کہ میڈم دیکھ لیں گی, اس لیے نہیں کہ کوئی اور چیک کرنے آ جائے گا کہ میں نے پڑھایا یا نہیں پڑھایا. مقصد یہ ہونا چاہیے میرے سنسیئرٹی کا کہ میں جو مجھے دیا گیا ہے کام, جو مجھے چیپٹرز دیے گئے وہ میں اچھی طرح سے آپ لوگوں کو پڑھاؤں. اگر میں چھٹیاں کر رہی ہوں تو اس کے بعد آ کے پڑھاؤں, مگر پڑھانا میرا لازمی ہے. سمجھ آئی؟ کنٹینیو. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے کہ ورشپ اللہ alone being sincerely devoted to him. اللہ کی جب ہم عبادت کرنے, نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم اللہ کی خوشنودی اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. ٹھیک ہے, اللہ خوش ہو جائے, نہ کہ یہ کہ اگر ظہر کی پڑھی تو برگر ملے گا اور عشاء کی پڑھی تو 100 روپے ملیں گے پپا سے. اس لیے تو نہیں ہم پڑھتے نا نماز. اچھا جی. اور قرآن اور indeed sincere worship is for Allah only. سچائی سے جو عبادت ہم کریں گے وہ صرف ہمارے پاک پروردگار کے لیے ہی ہے. This verse is in Surah Al-Zumar verse 2 and 3. اچھا, پیارے نبی نے بھی فرمایا کہ all actions are based on your intentions behind them. یہی انما الاعمال بالنیات, پیارے نبی نے فرمایا ہے اور کہا ہے کہ ساری جو ہمارے کام ہے نا اس کا سب مین مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ کی نیت کیا تھی. جیسے اگر کوئی بچہ اپنا ہاتھ لے کے آگ میں ڈال دے تو آپ اس کو دھکا دے کے پیچھے کریں, مگر میں نے صرف یہ دیکھا کہ آپ نے بچے کو دھکا دے کے پیچھے کیا. ٹھیک ہے, تو پہلے مجھے آ کے دیکھنا پڑے گا نا, آپ سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کی کیا نیت تھی جو آپ نے بچے کو مارا ہے. یہ نہیں کہ میں نے دیکھا آپ بچے کو مار رہے ہیں, میں نے بھی آپ کو لگا دیا. ٹھیک ہے, اگر یوں بھی کیا تو بھی میری انٹینشن صحیح تھی, آپ کی انٹینشن بھی صحیح تھی. میں نے آپ کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھ لیا تو میں نے آپ کی پٹائی کری. آپ کی نیت بھی صحیح تھی کہ آپ نے بچے کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے بچے کو مارا, دھکا دیا, پیچھے کیا. تو نیت, آپ کا جو عمل ہے نا وہ آپ کی نیتوں پر ہے. اسی لیے جب بھی کوئی مسہیپ ہوتا ہے تو پہلے بلا کے بات کرنی چاہیے بجائے اس کے کہ آپ اپنا ڈیسیشن دے دیں. سمجھ آئی؟ کنٹینیو. اچھا جی. پیارے نبی نے فرمایا کہ ویریلی اللہ ڈز ناٹ لک ان یور, اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ آپ لوگوں کی شکلوں پہ, آپ کے میک اپ پہ اور آپ کے پیسے پہ نہیں دیکھتا. ٹھیک ہے, وہ آپ کی نیت دیکھتا ہے کہ آپ نے کس نیت سے اور کتنے صفائی کی, آپ کا دل کتنا صاف ہے اور کتنی
کتنا برائیوں سے پاک ہے اور آپ نے کس طرح سے عبادت کی ہے. In this world, fame is also gained by a person who does something with the intention of the public welfare and prosperity of humanity. اس دنیا میں آپ کو مشہوری ہر کام کرنے یا ہر وہ کام کرنے سے ملتی ہے جو آپ لوگوں کے بھلائی کے لیے کریں. However, we should do all good deeds with a sincerity and gain pleasure of Allah Almighty only for the success in the world and hereafter. ہمیں اللہ تعالیٰ کے ہمیں خود کی عبادت اپنے دل صاف کر کے کرنی چاہیے, پوری ایمانداری سے عبادت کرنی چاہیے تاکہ اللہ ہم سے راضی رہے. تقوی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پائٹی تقوی. تقوی از این عربک ورڈ لٹرلی مینس فیئر, خوف یا بچنے کو کہا جاتا ہے اسلامک شریعہ میں. تقوی مینس پیوریفائنگ یور ہارٹ, سنسیئرٹی آف انٹینشن اینڈ تقوی کا مطلب ہے اپنے دل کو صاف رکھنا, اپنی نیتوں کو صاف رکھنا اور اللہ کا خوف سے اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرنا. اور اینڈ پریزنس آف لو اینڈ فیئر, اللہ کا ہمارے دل میں محبت بھی ہونی چاہیے اور ڈر بھی ہونا چاہیے, دونوں. Thus piety means that the person should have a feeling of fear in his heart that Allah Almighty is. ہم کو ہر وقت یہ ہمارے دل میں خوف رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا کہ ہم کو اللہ تعالیٰ ہر وقت دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے, ابھی اگر آپ میری بات نہیں مانیں گے وہ بھی اللہ دیکھ رہا ہے, آپ بات مان رہے ہیں تو بھی اللہ دیکھ رہا ہے, آپ اکیلے کمرے میں تو بھی اللہ از واچنگ یو آل دا ٹائم. ٹھیک ہے, تو یہ اپنے دل میں یاد رکھیں. اگر آپ اچھا کام کرتے ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے اور آپ کو اس کا ریوارڈ دے گا, آپ کو اس کا صلہ دے گا, آپ کو اس کا پھل دے گا. اف ہی ڈز, اگر آپ کوئی برا کام کریں گے تو آپ کو پنشمنٹ بھی ملے گی. انڈر دس فیئر اینڈ فیلنگ ہی شوڈ اڈاپٹ دا پاتھ آف گڈنیس اینڈ پائٹی. اگر ہمارے دل میں یہ خوف رہے گا اور کہ اللہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے تو ہم ہمیشہ اچھے کاموں کی طرف ہی جائیں گے, برے کام کریں گے ہی نہیں. اگر ہماری امی ہم کو پتہ چلے کہ ہماری مما جو ہیں وہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہی ہیں تو ہم ہر وقت یا تو قرآن لے کے بیٹھے رہیں گے یا تو نماز پڑھتے رہیں گے یا پھر دوپٹہ لے کے بیٹھے رہیں گے یا پھر تسبیح لے کے, مطلب یہ کہ ہم ممی کی نا نظروں میں ایک دم اچھے ہو جائیں. ممی جائیں گی تو پھر ہم موبائل چلائیں گے آرام سے, ہاں یا نہیں؟ اگر ہماری مما ہر وقت ہم کو دیکھ رہی ہیں, وہ کر کے بس دیکھ رہی ہیں, تو پھر آپ یہی کریں گے نا, اچھی اچھی باتیں کریں گے کہ میں مما دیکھ رہی ہوں, ابو دیکھ رہے ہیں. ہاں, مگر یہاں پہ تو مما سے بھی بڑی ذات اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت دیکھ رہی ہے, اور ادھر ادھر بھی نہیں ہو رہی, وہ ذات ادھر ادھر بھی نہیں ہو رہی کہ ادھر ہو گئی ادھر ہو گئی چلی گئی, چلو کھانا پینا چلے گئے, اللہ پاک کھانے چلے گئے, نعوذ باللہ باتھ روم چلے گئے تو آپ ریلیکس ہو گئے, چلو بھائی. نہیں, اللہ پاک کو ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ پاک ہم کو دیکھ رہے ہیں پورا ٹائم, تو ہم کوئی بھی برے کام کریں گے ہی نہیں. یس اور نو؟ Under this fear and feeling, he should adopt the path of goodness and piety and protect himself from the bad ends. He should not disobey Allah Almighty and His Messenger in any manner. اللہ تعالیٰ سے نافرمانی نہیں کرے گا, یس, اور غلط کام میں ہاتھ نہیں ڈالے گا. اچھا دیکھیں, پائٹی اور ہمارے دل میں اللہ کا خوف اور محبت کیوں ضروری ہے, اس کی کیا فائدہ ہے, اس کا کیا امپورٹنس ہے. دیکھیں, اگر اسلامک رولز جو ہیں اگر یہ بہت از اونلی ٹو اٹین پائٹی, اسٹرکٹ رولز جو بنے ہوئے ہیں, اس کا مطلب اسلام کے یہی ہے کہ ہم لوگ اپنے دل میں تقویٰ رکھیں, اللہ کی محبت بھی رکھیں, اللہ کا ڈر بھی رکھیں اور سیدھے راستے پہ چلیں. اسلام ڈیمانڈز کہ ہمارے دل میں جو پائٹی ہے, ہماری جو روح میں پائٹی ہو, وہ ہم کو اچھا بہتر انسان بنا سکے. اللہ Almighty has declared that the real purpose of all deeds among faith. اچھا, اصل مقصد جو اللہ نے ہم کو باندھا ہوا ہے نا, کون سے 5 چیزوں سے باندھا ہوا ہے؟ زکوٰۃ, روزہ, نماز, حج اور کلمہ. ٹھیک ہے,
ان چیزوں سے اللہ نے ہمیں باندھا ہوا ہے، اور اسلام بھی ان 5 پلرز کے اوپر کھڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ بتا رہا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے. اس کا مقصد نماز، روزہ، ہمارا ایمان، زکوٰۃ، حج اور قربانی. اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم اپنے دل میں نا اللہ کا خوف اور اللہ کی محبت ایک ساتھ پیدا کر سکیں اور ہم ایک اچھے انسان بن سکیں. اگر ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیارے نبی جو ہیں وہ اللہ کے آخری رسول ہیں. اس طرح ہماری ایک ڈائریکشن کلیئر ہو جائے گی کہ ہمیں مانگنا کس سے. ٹھیک ہے، اگر ہم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں مانگنا کس سے ہے تو ہم کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ بھئی ہمیں دے گا کون دے رہا ہے، ہمیں کون دے گا. یس اور نو. اگر آپ کو ایک انک کی بوٹل چاہیے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سے بازار میں ملے گی یا اس کے پیسے کون دے گا، تو آپ کنفیوز ہو جائیں گے نا، پریشان ہو جائیں گے یا نہیں کہ بھئی میں یہ کہاں سے لوں، یہ چاہیے مجھے، کون دے گا مجھے. اسی طرح فیتھ جو ہے نا، کلمہ، وہ ہم کو ایک راستے پہ لے آتا ہے کہ بھئی یہاں یہ دروازہ اور یہاں سے ملے گی ہر چیز. دوسرا نماز. اب وہ جو دے رہا ہے اس سے خوش ہونا، اس کو خوش اور راضی کیسے کرنا ہے، اور وقت کی پابندی بھی ہو جائے گی اس سے. سہانی، وقت کی پابندی بھی ہو جائے گی نا کہ ظہر کے بعد ملیں گے، کھانا ہم ظہر کے بعد کھاتے ہیں. نماز پڑھی، گھر گئے، نماز پڑھی اور کھانا کھایا. یس اور نو. اس طرح ہم وقت کی پابندی ہمارے اندر آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو الٹیمیٹلی ہم کیا ہو رہے ہیں؟ الٹیمیٹلی ہم کیا ہو رہے ہیں؟ ایک بہتر انسان بن رہے ہیں نا، ایک نیک اور ایک بہتر انسان بن رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب ایک بندہ دیکھو نا وقت کی پابندی نہ کرے تو پھر وہ اچھا انسان ہوگا؟ نہیں نا. تو اللہ ہمیں وقت کی پابندی دیکھو کس طرح کروا رہا ہے. فاسٹنگ، مطلب ہمارے دل میں بھوکے کا رحم آئے گا. اگر اللہ ہمیں روزہ نہ رکھواتا تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا بھوک ہوتی کیا ہے. بھوک لگی، کھانا کھا لیا، پیاس لگی، پانی پی لیا. یس اور نو. تو بھوک کا جو احساس ہے، جو کمی، کسی چیز کی کمی کا احساس ہے، اس کو برداشت کیسے کرنا ہے، تو اس سے ہم کیا ہوئے اور بہتر ہو رہے ہیں. کیسے؟ کیونکہ ہمارے دل میں اس آدمی کا بھی درد ہو رہا ہے جو افورڈ نہیں کر سکتا یا جو بھوکا ہے. اس سے بھی ہمارا دنیا کا بھی فائدہ ہے، آخرت کا بھی. ہم خود بہتر انسان بن رہے ہیں. زکوٰۃ دینا. زکوٰۃ دینے سے مطلب ہے کہ آپ کچھ پیسے تھوڑے صحیح آپ کسی ضرورت مند کو دے دیں، اور ایسے دیں کہ اگر اس ہاتھ سے دیا ہے تو اس ہاتھ کو پتہ نہ چلے. مطلب اتنی خاموشی سے دیں کہ آپ کی بہن کو بھی پتہ نہ چلے کہ کس نے کس کو پیسے دیے. یس. پتہ چلے گا تو کیا ہوگا؟ اگر میں نے آپ کو 500 روپے دیے، جی اگر میں آپ کو 500، آپ نے کہا مس ماریا مجھے 500 روپے کی بہت شدید ضرورت ہے، میں نے چپکے سے آپ کو دے دیے، یہ زیادہ بہتر ہے یا پھر میں آپ کو 500 روپے سے سب کو بلاؤں، سیلفیاں کھینچوں، 500 روپے لے کے یوں کر کے پکڑواؤں، تصویر کھینچواؤں اور پھر سب کے سامنے دوں؟ کیا بہتر رہے گا؟ اور اگر پتہ چلا کے دوں تو برا کیوں ہے؟ ہاں، یہ والی بات ہے نا. یہی تو کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، کس طرح دو کہ اس کا دل بھی نہ دکھے. تو ہمارے دل میں کیا ہو رہا ہے؟ دوسرے کا احساس پیدا ہو رہا ہے. اگر اللہ ہمیں نہ بتاتا تو ہم لوگوں نے تو سیلفیاں کھینچ کے اور تماشے کر کے ہم لوگ کرتے. ہاں یا نہیں؟ ہمارے دل کو اتنا اللہ تعالیٰ نے نرم کر دیا یہ سب چیزوں کی ٹریننگ دے کے. ایک فوجی کی ٹریننگ کیسے ہوتی ہے؟ صبح اٹھو، چکر لگاؤ، بھوک روکو، 9 بجے سو جاؤ، موبائل نہیں ملے گا. اس سے کیا ہوگا؟ انسان اور بھی زیادہ مضبوط ہو جائے گا نا، اور بھی زیادہ مضبوط ہو جائے گا. کیسے مضبوط ہوگا؟ چکر لگا رہے ہیں، اس کی ٹانگیں مضبوط، اس کے جسم مضبوط، اس کا دماغ تیز چلے گا، خون دوڑ رہا ہے نا پورے جسم میں. ابھی ہمارا خون کس طرح رن ہو رہا ہے؟ ایسے رن ہو رہا ہے نا پورے جسم میں. اور اگر ہمارے کو ابھی ہم کسی فوجی کو دیکھیں تو وہ ہمارے سے جسمانی طور پہ بہتر ہوگا نا. کیسے؟ ٹریننگ اس کی ایسی ہوئی ہے نا، سخت ٹریننگ ہوئی ہے. ہم کو تو نرم بستر ہے، ان کو سخت بستر پہ سلایا جاتا ہے. پتھر کے مطلب یہ کہ اتنے نرم و ملائم گدے ودے نہیں لگے ہوئے ہوتے. مطلب بس لوہے کا بستر ہے، بس اس پہ چادر ڈال دی، سوئے. سمجھ آ رہی ہے؟
اس سے اب ہمارے دل میں لوگوں کا احساس پیدا ہوا اور ہم خود بھی بہتر ہوئے. اور حج کرنے سے, حج سے ہمارے دل میں کیا پیدا ہوگی؟ اور ایک دوسرے سے پیار, اور اللہ تعالیٰ سے ہمارا کنیکشن اور مضبوط ہو جائے گا. اگر میں کہوں کہ اگر آپ میری نا یہ اریبہ میری بیسٹ فرینڈ بن گئی, میں اس کو کہوں کہ یہاں پہ تو ہم لوگ پارٹی روز کرتے ہیں, تم میرے گھر آؤ, تو میرے گھر آئے گی تو میرا اور اس کا دوستی اور کیا ہو جائے گی؟ خراب ہو جائے گی. اور مضبوط ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گھر بلائے گا تو آپ کا اور اللہ کا رشتہ کتنا ہو جائے گا؟ مضبوط. اور مضبوط ہو جائے گا. اور قربانی جو ہم کرتے ہیں, جو ہم بقرہ عید میں کرتے ہیں قربانی, وہ ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ قربانی ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ ہم کیوں اتنے پیسے خرید کے ڈال کے گائیں خریدتے ہیں, پھر یا تو ہم بکرا خریدتے. سنت تو حضرت ابراہیم کی ہے, مگر اس سے ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ دیکھو اللہ جو بھی ہمیں ڈیوٹی دی ہے نا, اس سے ہم کچھ سکھایا ہی ہے. قربانی کر کے ہم کیا سکھا رہے ہیں؟ ہم کو کیا سکھایا جا رہا ہے؟ اس سے ہمارے دل میں جب گوشت آتا ہے نا ہمارے گھر میں, قربانی کری گوشت جمع ہو گیا بہت سارا, اس کے کتنے حصے بنتے ہیں؟ ایک حصہ غریبوں کا, ایک رشتہ داروں کا, اور تیسرا حصہ آپ کا. تو مطلب آپ نے اگر اتنا گوشت ہے آپ کے گھر میں آیا ہے, اگر آپ کے پاس اتنا گوشت آیا ہے تو اس میں سے آپ صرف اتنا رکھ سکتے ہیں اپنے لیے, باقی آپ کو سب دینا ہوگا. سمجھ آئی؟ تو آپ کو دینا, گیو دینے سے آپ کے دل میں کیا پیدا ہو رہا ہے؟ رحم دلی, محبت, دوسروں کا خیال, دوسروں کا احساس پیدا ہو رہا ہے. اگر اللہ کہتا کہ صرف قربانی کرو کیونکہ سنت ہے, ٹھیک ہے, تو ہم کیا کرتے؟ پوری گائے ٹھونس لیتے اپنی ہی پیٹ میں, فریزر میں, پورا فریزر خالی کرا, گائے پہ چھری پھیری اور پوری گائے فریز اندر فریزر میں. سمجھ آئی؟ تو یہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بولی ہیں, بتائی ہیں, ان سے ہمارا دینی تو جو فائدہ ہے وہ ہے, ہمارا دنیاوی فائدہ بہت ہے. اور دنیاوی فائدے کے ساتھ ساتھ ہماری اپنی ٹریننگ کتنی زبردست ہو رہی ہے. جی, Allah Almighty says, so whoever practices piety and reforms, upon him will be no fear for him, nor will they grieve. وہ کبھی افسوس نہیں کرے گا, کبھی پچھتائے گا نہیں, جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا, خوف ہوگا, اور وہ اپنا راستہ سیدھے راستے پہ چلتا رہے گا جو راستہ اللہ نے بتایا ہے. ٹھیک ہے, وہ کبھی پچھتائے گا نہیں. یہ سورہ ہے, سورہ الاعراف, verse number 35. The paradise and all its blessings are for the pious people. Allah Almighty says, indeed the pious will be in the gardens and bliss. Surah Al-Tur, verse number 17. pious مطلب اللہ کا ماننے والا, ٹھیک ہے, اللہ کے احکامات پر چلنے والا. ٹھیک ہے, اب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جنت بھی اسی کو ملے گی جو اللہ کے کلام پر چلے, اللہ کی بات مانے, اللہ کا خوف رکھے دل میں, غلط کاموں سے دور رہے. پائٹی از دا اسٹینڈرڈ آف ورچیو. پائٹی اور اللہ کے دل میں اللہ کا خوف اور اللہ کی محبت دل میں ہوگی نا, تو آپ خوشی کی طرف اور خوشحالی کی طرف ہی آپ کا راستہ جائے گا. ٹھیک ہے نا. The importance of piety in Islam can be understood from the fact that Islam has declared piety as the standard of virtue instead of color, race, language and homeland, lineage or wealth. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ صرف ایک ہی راستہ خوشحالی کی طرف جائے گا, اور وہ ہے اللہ کی رضا میں راضی رہنا. ٹھیک ہے, نہ کہ یہ کہ آپ بہت خوبصورت ہیں یا گورے ہیں یا کالے ہیں یا امیر ہیں یا غریب ہیں.
کوئی بھی اور فیکٹر اس چیز کے اوپر نہیں سٹینڈ کرے گا, صرف پائٹی سٹینڈ کرے گی. تقویٰ, اللہ کا خوف دل میں رکھنا, اللہ کی محبت بھی دل میں رکھنا, اس کو کہتے ہیں. او مین کائنڈ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں ورس نمبر 13 سورہ الحجرات, او مین کائنڈ اینڈ وی ہیو میڈ یو انٹو ویریس نیشنز اینڈ ٹرائبس, ہم نے آپ لوگوں کو الگ الگ قوموں میں, الگ الگ لوگوں میں بنایا ہے. سو دیٹ یو مے نو ون another, تاکہ آپ ایک دوسرے کو جان سکیں, پہچان سکیں. انڈیڈ دا مور آنریبل امانگسٹ یو, مگر آپ میں سب سے زیادہ بہترین شخص وہ ہوگا اللہ کی نظر میں جو سب سے زیادہ متقی ہو, اللہ کی بات مانتا ہو اور دل میں اللہ کا خوف اور محبت ہو. ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گریٹنیس اینڈ آنر آر دا نیمز آف پائٹی, بڑائی اور اچھائی پائٹی کا دوسرا نام ہے. on the occasion of the farewell pilgrimage, حجۃ الوداع پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زور کی آواز میں بولا کہ یاد رکھنا Arabs have no superiority over the non-Arabs, عرب کی کوئی سپیریورٹی نہیں ہے نان عرب کے اوپر, کوئی کسی سے اوپر نہیں ہے, کوئی کسی سے, اگر کوئی گورا ہو یا کالا ہو یا کسی اور نیشن کا ہو, سب برابر ہیں. صرف ایک آدمی ایک دوسرے سے اوپر ہوگا, کون ہے وہ تو بے شک ہیں, مگر ہم میں سے, ہم اس کلاس میں سے سب برابر ہیں, مگر اگر ہم ایک چیز کو چیک کریں تو پھر کوئی اوپر نیچے ہو سکتا ہے. کیا چیز؟ ایمان, اللہ سے محبت, تقویٰ, پائٹی. اگر ہم اس چیز کو چیک کریں نا کہ کس کے دل میں اللہ کا کتنا خوف ہے, کون اللہ سے کتنی محبت کرتا ہے, اس حساب سے اوپر نیچے ہوگا. شکل اور میک اپ سے کچھ نہیں ہوگا. سمجھ آ گئی؟ بس ایک بچے کو سمجھ آئی.